بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریتھیون کمپنی جو کہ یہ پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم تیار کرتی ہے، اس کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یوکرین کے لیے 2024 تک مزید پیٹریوٹ میزائل سسٹم کے یونٹس جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے یوکرین نے سیکنڈ ہینڈ پیٹریوٹ سسٹم جو ہے ان کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کا یہ جو پیٹریوٹ سسٹم تھا یہ یوکرین کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر امریکہ نے جرمنی سے بھی کہا کہ آپ بھی ایک پیٹریوٹ سسٹم جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کریں۔ ان دونوں میں سے ایک یونٹ جو ہے وہ رشینز نے تباہ کر دیا۔ رشینز جو ہے انہوں نے اس کی تصاویر جاری کی، ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یوکرین کا ایک پیٹریوٹ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ نے ریتھیون کمپنی کو 5 مزید پیٹریوٹ میزائل سسٹمز بنانے کا جو ہے وہ آرڈر پلیس کر دیا ہے۔ اب ان 5 پیٹریوٹ میزائل سسٹم میں سے کتنے جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کیے جاتے ہیں یا پانچوں کے پانچوں یوکرین کو دے دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ریتھیون کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ 2024 کے اندر ہم ان پیٹریوٹ سسٹمز کی جو سپلائی ہے اس کو سٹارٹ کر دیں گے، ڈیلیوری جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ یوکرین نے اس وقت تقریباً 50 یونٹس جو ہیں وہ ان پیٹریوٹ میزائل سسٹمز کے مانگے میں ہیں امریکہ سے۔ اب پیٹریوٹ میزائل سسٹمز کی 50 بیٹریز جو ہیں وہ تو دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پیٹریوٹ کی 50 بیٹریز کو تیار کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا، پیسہ لگے گا۔ تو فی الوقت امریکنز 50 یونٹس تو نہیں دے رہے یوکرین کو جو کہ اس نے ڈیمانڈ کی بھی ہے، لیکن 5 یونٹس کا وعدہ جو ہے آئی بلیو انہوں نے کر لیا ہے۔ اس کی اناؤنسمنٹ امریکہ کی طرف سے نہیں کی گئی، اس بارے میں ہمیں پتہ جو ہے وہ ریتھیون کی طرف سے چلتا ہے۔ ریتھیون کمپنی نے کہا کہ ہم اس وقت 5 نئے پیٹریوٹ میزائل سسٹمز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جن کی ڈیلیوری ہم یوکرین کو 2024 تک کر دیں گے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امریکنز جو ہیں انہوں نے یوکرینینز کے ساتھ مزید پیٹریوٹ سسٹمز کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت یوکرین کا جو اپنا انڈیجنس ایئر ڈیفنس نیٹ ورک تھا نا، اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ جب یہ یوکرین کی جنگ نہیں لگی ہوئی تھی تو یوکرین کے پاس جو ایئر ڈیفنس نیٹ ورک تھا وہ یورپ کے اندر سب سے بڑا تھا، لیکن آج وہ کرٹیکلی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ جو یوکرین کے پاس اپنے S-300 میزائل سسٹم سے، اپنے بک سسٹم سے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ رشین نے ایران کے یہ جو ڈرونز تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے، اور انتہائی سستے ڈرونز کو گرانے کے لیے یوکرینینز نے اپنے یہ S-300 میزائل سسٹمز استعمال کیے ہیں، بک میزائل سسٹمز استعمال کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو اپنا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک تھا وہ چوک ہو گیا ہے، اس کے میزائلز ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اگر لانچرز آج تک موجود بھی ہیں تو میزائلز ایٹ لیسٹ ان کے اندر سے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت جو مصیبت ہے وہ امریکہ کو بنی ہوئی ہے، پورے یورپ کو بنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یوکرین کی ایئر ڈیفنس جو ہے اس کو مضبوط بنایا جائے۔ اس کے لیے امریکنز کو پیسہ بہانا پڑ رہا ہے۔ امریکنز نے پہلے ایک پیٹریوٹ سسٹم دیا، جرمنی سے ایک پیٹریوٹ سسٹم جو ہے وہ یوکرین کو لے کے دیا، اس کو بھی رشین نے تباہ کر دیا۔ اب امریکنز جو ہے وہ 5 ایسے مزید پیٹریوٹ سسٹم جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن پھر جنگ میں ایسا تو ہوگا ہی۔ اگر آپ یوکرین کی مدد کریں گے تو رشیا چھوڑ دے گا۔ رشیا کو بھی ایک موقع ملا ہوا ہے کہ وہ فائنینشلی جو ہے وہ نیٹو کنٹریز کا نقصان کر رہا ہے، تو رشیا بھی ان کنٹریز کو جو ہے وہ اس جنگ کے اندر دھکیل لایا۔ اب جب تک یوکرین کے پاس کوئی ایفیکٹو ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں آ جاتا، یوکرین کے پاس کوئی سرفیس ٹو ایئر میزائلز اچھے نہیں آ جاتے، زیادہ نمبر میں نہیں آ جاتے، یوکرینینز کے پاس کوئی فائٹر جیٹس نہیں آ جاتے، کیونکہ فائٹر جیٹس کی بھی جو تعداد ہے یوکرین کے پاس وہ انتہائی کم رہ گئی ہوئی ہے، تب تک یوکرینینز جو ہیں وہ بڑے ولنریبل ہیں۔ اور رشیا کی یہ جو اسمارٹ بامز ہیں، گائیڈڈ گلائیڈ بامز ہیں، اینٹی آرمر میزائلز ہیں، یہ یوکرین کا انتہائی زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے، ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کو بنا کے دی تھی کہ رشیا نے یوکرین کے اندر ٹینکوں کا ایک قبرستان بنا دیا ہے، اور رشیا نے اس کی انتہا کی جو ہے وہ پروپیگیشن کی ہے، دنیا کو دکھایا کہ ہم نے دیکھے جرمنی کے بیسٹ ٹینکس جو ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے، امریکہ کی جو بیسٹ فائٹنگ وہیکلز تھی بریڈلیز ان کو تباہ کر دیا ہے، اور کئی زیادہ نمبر کے اندر تباہ کر دیا ہے۔ بلکہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بہت سی بریڈلیز اور بہت سے یہ جو لیپرڈ 2 ٹینکس ہیں وہ رشین نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور رشین فوجی جو ہیں وہ ان کو اپنی سرحد کے اندر لے گئے ہیں۔ پچھلے سال 2022 کے اندر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یوکرین کے پاس جو S-300 میزائل سسٹم کا سٹاک ہے وہ ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو S-300 میزائل سسٹم ہے یہ رشیا میں بنتے ہیں یا بیلاروس کے اندر بنتے ہیں، یہ تو کبھی بھی یوکرین کو نہیں دیے جا سکتے۔ تو پھر امریکنز نے جو ہے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے میزائل سسٹم جس کے اندر NASAMS بھی تھے، اس کے اندر پھر امریکنز نے برٹن سے جو ہے وہ کچھ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین کو لے کے دیے تھے، اور سب سے بڑا جو ہے یہ پیٹریوٹ سسٹم امریکنز نے دیا تھا۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اب خرچ ہوتے جا رہے ہیں۔ فائٹر جیٹس کی جو تعداد ہے اس وقت یوکرین کے پاس وہ بہت کم رہ گئی ہے، کچھ MiG-29 جہاز یوکرین کو دیے گئے، لیکن ان سے بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اب اس وقت امریکنز جو ہیں وہ F-16 جہاز دینے کے اندر بھی راضی ہو گئے ہوئے ہیں،
ایون آسٹریلیا سے کچھ F-18 جہاز جو ہیں وہ بھی یوکرین کو دینے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس میں پھر اپنے مسئلے مسائل ہیں، پائلٹس کی ٹریننگ آ جاتی ہے، ویپنز جو ہیں ان کی پھر سپلائی آ جائے گی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہاں پہ وہ پائلٹس کی ٹریننگ کا ہے کہ پائلٹ کو کتنی ٹریننگ دینی ہے کہ وہ F-16 جہاز چلانا شروع کر دیں۔ پھر پائلٹس کی تعداد کا مسئلہ ہے کہ یوکرین کے پاس کتنے پائلٹس ہیں جو کہ انگلش بول سکتے ہیں اور جو کہ یہ F-16 جہاز سمجھ سکتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے ان کے پاس اتنا زیادہ جو ہے وہ بہتر نالج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے یوکرین کے ہاتھ سے بھی معاملات جو ہیں وہ نکل گئے ہوئے ہیں۔ ویسٹ کے پاس جو اس وقت بیسٹ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے وہ پیٹریوٹ ہی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ S-300 کا ہم پلہ ہے، لیکن S-300 کی جو کچھ ایڈڈ ایڈوانٹیجز ہیں وہ پیٹریوٹ سسٹم کے پاس نہیں ہے۔ S-300 جو ہے وہ موبلٹی میں بڑا زبردست ہے، اس کا جو آرک آف فائر ہے وہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتا۔ S-300 جو ہے وہ ورٹیکلی پہلے جاتا ہے، پھر اس کے بعد جس ڈائریکشن میں اسے جانا ہو وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے فائر نہیں کیا جا سکتا، پھر اس کی موبلٹی جو ہے وہ S-300 کو میچ نہیں کرتی۔ تو اس وقت امریکنز اور یوکرینینز کو بھی بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اب اس جنگ میں کود تو گئے ہوئے ہیں، اب ان کو یہاں پہ پیسہ لگانا پڑا ہے۔ اور پھر امریکنز جو ہے وہ اتنے پیٹریوٹ دے ہی نہیں سکتے یوکرین کو کہ یوکرین اپنے پورا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کی حفاظت کر سکے۔ جس طرح سے جنگ کے سٹارٹ میں یوکرین اپنے S-300 کے ذریعے سے کرتا تھا، اس وقت یوکرین کے پاس بڑا زبردست ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب یوکرین کو یہ جتنے بھی پیٹریوٹ میزائل سسٹم ملیں گے وہ ان سے کیا کرے گا؟ وہ ان سے اپنی جو میجر سٹیز ہیں ان کا دفاع کر سکتا ہے بس۔ باقی ایریا جو ہے، باقی جتنی بھی یوکرین کی ایئر سپیس ہے وہ رشینز کے لیے کھلی ہے، اور رشینز اس کے اندر آسانی سے جو ہے وہ آ جا سکتے ہیں، آسانی سے اس کے اندر جو ہے وہ آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں، آسانی سے اس کے اندر جو ہے وہ آپریشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ یوکرین کی جو میجر سٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا سیف سمجھتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں رشین نے ایک پیٹریوٹ سسٹم جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، تو امریکن جو ہے وہ اسرائیل سے ڈیوڈ سلنگ سسٹم جو ہے وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس وقت چل رہی ہیں، امریکہ کو بھی مسئلہ پڑا ہوا ہے، رشینز جو ہے وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، یوکرین جو ہے اس کو مار پڑی ہے، وہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں پس گیا ہوا ہے۔ لیکن پھر ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کرتے ہیں اور اس کی پالیسیز کے لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو مار تو پڑتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔